اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربا محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دوستو، جیسا کہ اب سارا زمانہ جانتا ہے کہ جمن شاہ وہ مقام ہے جہاں سے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں پہلی بار اجتماعی طور پر دعا و انتظار و نصرت امام آخر الزمان امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کو فریضہ واجب بلکہ اوجب قرار دیتے ہوئے اس وقت اجتماعی دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ جس وقت اس ذات کا نام پاک بھی سوائے چند مخصوص لوگوں کے کسی کو یاد نہ تھا۔ سارا زمانہ عرفانیاتی لحاظ سے ظلمت کی عمیق گہرائیوں میں آخری سانس لے رہا تھا۔ اس وقت ظہور امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی طرف توجہ دلوانے والا دنیا بھر میں یہ پہلا مقام تھا۔ یہ پہلا مقام تھا کہ جہاں دن رات اس نجات دہندہ کو پکارا جا رہا تھا اور صرف ان کا انتظار ہو رہا تھا۔ یہ پہلا مقام تھا جہاں چھوٹے بڑے ان کی آمد کی نشانیاں کھوجتے اور کسی بھی نشانی کے پورا ہونے پر خوشی مناتے نظر آتے تھے۔ 1400 سال میں پہلی بار اس مقام سے یہ بتایا گیا کہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس جہان میں آباد بھی ہونا ہے۔ اس دھرتی پر پاک خاندان علیہ السلام کی ابدی حکومت بھی قائم ہونی ہے۔ یہی جمن شاہی وہ مقام ہے جہاں سے ایام غم کے ساتھ ساتھ پاک خاندان علیہ السلام کی خوشیوں کے دن بھی باقاعدہ جشن کی صورت میں منا کر سیلیبریٹ کیے گئے، اور آج سارے زمانے میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ بلکہ کربلا تک میں 15 شعبان کے پرمسرت موقع پر جو ہمارے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کی سالگرہ کا دن ہے، دھمال ڈال کر خوشی منائی جاتی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس کا صحرا جمن شاہ میں شروع ہونے والے مقصد پاک کے بانیان کے سر جاتا ہے۔ دوستو، آج 1950 سے شروع ہونے والی اس تحریک کی محنت رنگ لے آئی ہے۔ آج پوری دنیا جمن شاہ بن چکی ہے۔ آج سوشل میڈیا اور دنیا بھر کے ٹی وی چینلز بلکہ حکومتی ایوانوں تک میں سے شہنشاہ آخر الزمان امام مہدی اجل اللہ فرجہ شریف کی آمد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کئی خوش نصیب چہرے اس خبر پر گل و گلزار کی طرح کھل اٹھتے ہیں اور کئی چہروں پر موت کی زردی طاری ہو جاتی ہے۔ یہود و نصارہ ان کی تلوار سے بچنے کی ہر ممکن تدبیر کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وقت سر پر آن پہنچا ہے۔ دوستو، انتظار کی ان گھڑیوں میں جو بھی شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ شریف کے لیے بے قرار ہوگا، جو بھی دعا کرنا چاہے گا یا جو بھی ان کی نصرت کا ارادہ رکھتا ہوگا، تو پھر اسے دعا و انتظار و نصرت کا اگر حقیقی درس کہیں سے ملے گا تو وہ افکار سرکار السید محمد جعفر الزمان اور ان کے بڑے بھائی سرکار السید محمد باقر نقوی البخاری رضوان اللہ علیہم سے ملے گا، جس کی طرف انہوں نے خود بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جب بھی تڑپایا تڑپنے تو تڑپنے والے، تجھ کو جعفر ہی کا انداز بنانا ہوگا۔ دوستو، ان دونوں ذوات عالی مرتبت کی شاعری کوئی عام شاعری نہیں ہے، بلکہ اسے تو الہامی شاعری کا نام دینا بھی اس کے ساتھ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ یہ شاعری نہیں تو کیا ہے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نثر کی پوری ایک کتاب پڑھ کر انسان جتنا منزل عرفان کی طرف سفر کرتا ہے، اتنا تو ایک صاحب فکر انسان ان کا ایک شعر پڑھ کر سفر کر جاتا ہے۔ دوستو، جس کتاب کا انٹروڈکشن کروانے کے لیے میں نے یہ بات شروع کی ہے، اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ صاحبان فکر افراد میری بات کی تصدیق کتاب پڑھ کر کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں شاعری کو ذریعہ بنا کر روح بشر کو
اوج علم و عرفان کی منازل طے کروائی گئی ہیں، دوسرے حصے میں نثری انداز میں بات چیت کر کے نفس بشر کو نکیل ڈالی گئی ہے، اور تیسرے حصے میں جس میں انسانی کو لاحق ہونے والی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے نادر و نایاب مشورے اور نسخے تجویز کیے گئے ہیں۔ اس طرح یہ کتاب روح، نفس اور بدن تینوں کی تعمیر و تطہیر کا ذریعہ ہے۔ دوستو، آج کافی دنوں کے بعد یوٹیوب پر کچھ اپلوڈ کرنے کا موقع ملا ہے، کیونکہ اس سال یعنی محرم کے بعد سے اب تک میں نے ویڈیو، آڈیو یا ڈاکومنٹریز وغیرہ پر کوئی خاص کام نہیں کیا، بلکہ محرم ڈیوٹی سے فارغ ہوتے ہی میں نے کتابوں پر کام شروع کر دیا تھا، کیونکہ یہ کام کئی سال سے تلاش و تحقیق و تصدیق کے مراحل سے گزر رہا تھا، اور اس سلسلے میں اب مزید کچھ ملنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اس لیے اب یہ اس سلسلے کی پہلی کاوش ہے جو میں آج اپنے پاک وارث اجل اللہ فرجہ شریف کی پاک بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور اگر میرے مالک نے پسند فرمایا تو ایسی ہی 3 اور کتابیں ان قریب پاک بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، جن پر میں اس وقت کام کر رہا ہوں۔ دوستو، ویسے تو اس کتاب کی ترتیب و تدوین کے محرکات اور اس کو اتنا لیٹ پبلش کروانے کی وجوہات پر کافی تفصیل کے ساتھ میں اس کتاب کے مقدمے میں بات کر چکا ہوں۔ یہاں صرف 2 باتوں کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جس کی میں یہاں وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اس صاحب کتاب ہستی کا اسم مقدس، جو ان کے اجداد طاہرین رضوان اللہ علیہم نے رکھا، پھر انہوں نے خود بھی ہمیشہ اسی طرح اس نام کو پسند فرمایا۔ ان کے شجرہ مبارک میں بھی یہی اسم مقدس درج ہے، اور وہ اسم مقدس ہے مخدوم السید محمد باقر نقوی البخاری دامضی اللہ تعالی۔ یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اکثر اپنے پرائے لوگوں کو یہ اشتباہ ہوا ہے کہ شاید سرکار السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کے اسم مقدس کی طرح ان کا اسم مقدس بھی السید محمد باقر الزمان نقوی البخاری دامضی اللہ تعالی ہے، لیکن عقیدت اور محبت ان تمام چیزوں سے ماورا ہے، اس میں تو اپنے محبوب کو کچھ بھی پکارا جا سکتا ہے۔ اور دوستو، دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ یہ کتاب کسی مبتدی یعنی بگنر کے لیے بالکل نہیں ہے، اس لیے وہ افراد جو آل محمد علیہ السلام کی معرفت کے حصول کے حقیقی طلبگار ہوں اور انتہائی وسیع ظرف رکھتے ہوں، صرف وہ اس کتاب کو پڑھیں، ورنہ جیسا کہ قرآن پاک نے ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، کہ ایک کثیر تعداد مجھے پڑھ کر گمراہ ہو جائے گی اور ایسے ہی ایک کثیر تعداد مجھ سے ہدایت پا لے گی۔ تو دوستو، ایسی ہی کچھ مثال اس کتاب کی ہے کہ جس میں بیان کیے گئے علم و عرفان کی بلندی پر نظر کرتے کرتے بڑے بڑے امامے پس پشت گرتے نظر آئیں گے، اور معرفت کاملہ کے دعوے داروں کے ماتھے بھی پسینے سے شرابور ہو جائیں گے، کیونکہ اس کتاب میں ادب و احترام منصوبات و عرفان حقیقی کی جو منزلیں عبور کروائی گئی ہیں، انہیں پڑھ کر نفس امارہ انسان کے اندر اس توحید کو سر بلند کر دیتا ہے جس نے شیطان کے اندر سر بلند ہو کر اسے راندہ درگاہ کر دیا تھا۔ خالق تو چاہتا تھا کہ وہ میرے بنائے ہوئے یعنی میری نسبت کے سامنے سر بسجود ہو جائے، یعنی توحید سے تو ہمیں قدم قدم پر نسبتوں کے احترام کا درس ملتا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نسبت کے احترام سے ہی توحید ملتی ہے۔ ذرا سی غفلت کر کے دیکھیں، توحید راندہ درگاہ کر دیتی ہے، جیسے شیطان نے صرف ایک نسبت کا انکار کیا اور راندہ درگاہ ہو گیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نسبت کا صرف ایک انکار اس کی ہزاروں سال کی خدا کی عبادت پر بھاری پڑ گیا۔ کبھی کسی نے اس بات پر غور کیا ہے کہ نسبت میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے جو وقت آنے پر خود خدا کی ہزاروں سال کی عبادت پر بھی فوقیت لے جاتا ہے؟ دوستو، ایسے ہی ہزاروں نہاں رازوں کی امین ہے یہ کتاب۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ دین آل محمد علیہ السلام کی اصل ہے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو،
اور یہ وہ اصل ہے جو باقی ہر قسم کی اصل کو، چاہے وہ ابلیسی ہو یا نفسی ہو، اجتہادی ہو یا بغض و حسد کی، جاہ و حشم کی ہو یا ابلیسی عبادات کی، اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی طاقت رکھتی ہے۔ شرط صرف اور صرف ایک ہے، جس کا نام ہے خلوص۔ بس آپ طالب صادق بن کر ایک بار اپنی جھولی پھیلا کر اس کتاب کو پڑھیں تو صحیح، پھر دیکھیں۔ تو دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ نسبتوں کا انکار ہی دراصل توحید حقیقی کا انکار ہے۔ اب کوئی کہے کہ میں انبیاء کو نہیں مانتا، کوئی کہے کہ میں کعبے کو سجدہ نہیں کرتا، کوئی کہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، کوئی کہے کہ میں صفا و مروہ پر نہیں دوڑوں گا، کوئی کہے کہ میں قربانی کے جانور کا احترام نہیں کر سکتا، کوئی کہے کہ میں مینا میں موجود 3 شیطانوں کو کنکریاں نہیں ماروں گا۔ کسی ایک نسبت کا انکار تو کر کے دیکھیں، رزلٹ وہی ملے گا جو ابلیس کو ملا۔ لیکن اصل سمجھنے والی بات یہ ہے کہ خالق اکبر قرآن مقدس میں گزرے زمانوں کی کہانیاں بیان کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سبق پڑھا رہا ہے، ان نسبتوں کے عرفان کا کہ جن کا انکار دراصل خدا کا انکار ہے، جن کا ادب رب اکبر کا ادب ہے، جن کا احترام ایسے واجب ہے جیسے خدا کا احترام۔ انہی کے عرفان سے خدا کا عرفان حاصل ہوتا ہے، انہی کے عرفان کے بعد انسان تخیلاتی توحید کی دیواروں کو توڑ کر توحید حقیقی کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، کیونکہ نسبت سے ہی انسان حقیقت کے عروج تک جا پہنچتا ہے۔ البتہ شیطان کا ایک کاریوار ہے جس سے وہ بڑوں بڑوں کی گردن توڑ کے رکھ دیتا ہے، اور وہ ہے وسوسہ۔ وہ دل میں یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ کہیں نسبت کے احترام کی وجہ سے تو توحید میں شرک تو نہیں کر رہا، اور اسی وسوسے کا ڈنک ہی اکثریت کو لے ڈوبتا ہے۔ حالانکہ نسبت کا عرفان و احترام جیسے جیسے بلند ہوتا ہے، عظمت توحید کی ازلی حقیقت کے نور کا شعور انسانی پر نزول اتنی ہی تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، جس سے توحید حقیقی کا ادراک حاصل ہوتا ہے، اور یہی وہ ادراک ہے جس سے شیطان خائف ہے، اور وہ ہر ممکن طریقے سے انسان کو منزل عرفان کے اس عروج تک جانے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دوستو، میری پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس کتاب کو صرف وہ پڑھے جو عرفان کی کم از کم 12 یا 14 منازل طے کر چکا ہو، کیونکہ وہاں سے تو اس کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے، اور جو ابھی پہلی منزل کے لیے بھی شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں یہ منزل ہے بھی یا نہیں، اور اگر منزل پر تو یقین آ جائے، اس سے آگے پھر متحیر ہو کہ پتہ نہیں واجب ہے یا مستحب، تو رزلٹ وہی یذل بہ کثیرن والا ہی نکلے گا۔ ہاں، ایک آسان راستہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاک بارگاہ سے توفیق طلب کی جائے، اور اگر توفیق مل جائے تو پھر جعفر جے مالک کرم کرے وچ آن کے مسند لاوے، وہ چاہے ظاہراً آ کے لگا دے یا من کے اندر لگا دے۔ جعفر جے مالک کرم کرے وچ آن کے مسند لاوے، پچھے عرش دا منہ چنگڑاوے بھانڈا مٹی دا۔ الحمدللہ و شکرن اللہ و شکرن صاحب الزمان و مرشد الکریم و مرشد الکریم و مرشد الکریم۔